آج ہم خدا کے حضور میں شکر گزار ہیں کیونکہ اس نے ہمیں پھر سے وقت دیا تاکہ ہم اس کی عبادت پرستش کے ساتھ ساتھ اس کے کلام کو بھی پڑھ سکیں، سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام میں سے سچی خوشی حاصل کرنے کے اصولوں پر غور کر رہے ہیں۔ آج ہم تیسرے اصول کی بات کریں گے کہ خداوند کے کلام کے مطابق خوشی حاصل کرنے کا جو تیسرا اصول ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان تمام اصولوں کو آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کئی دفعہ، آپ نے ان آیات مقدسہ کو تلاوت کیا۔ میں صرف آپ کے سامنے آپ کی توجہ دوبارہ سے ان تمام باتوں، ان تمام اصولوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ایسی قطعی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں کتاب مقدس کا طالب علم ہوں اور سیکھنا میری ضرورت بھی ہے، سیکھنا میری ڈیوٹی میں شامل ہے اور سیکھنے میں مجھے خوشی ملتی ہے۔ آج ہم اس تیسرے اصول کو پڑھیں گے۔ زبور نمبر 55 کھولیں میرے ساتھ، زبور نمبر 55 اور 22ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور نویس ایماندار کو، جو کتاب مقدس پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ کتاب مقدس پر عمل کرتے ہیں، سکھاتا ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھال لے گا۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ بظاہر ہر انسان اپنا بوجھ اٹھاتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ یہاں کچھ سمجھنے کی بات ہے۔ بوجھ سے مراد آپ کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور خوشی ملے گی آپ کو۔ جو شخص غیر ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا، خدا کے کلام میں اس کے لیے بھی کوئی اچھے خطاب نہیں ہے۔ یہ جو بوجھ ہے یہ آپ کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، بعض لوگ ذمہ داریوں کو ہی بوجھ سمجھنے لگتے، یا اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے بوجھ محسوس کرتے۔ عدم معرفت کی وجہ سے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے، یہ میرا حق تھا مجھے نہیں دیا گیا، یہ میرا حق تھا مجھے نہیں دیا گیا۔ حق سے پہلے فرائض ہیں، حقوق سے پہلے فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ جب آپ اپنے فرائض ادا کریں گے تو آپ کے حقوق محفوظ رہیں گے، کوئی ان کو چھین نہیں سکے گا۔ تو میں یہاں یہ بات وضاحتی طور پر بیان کرتا چلا جاؤں کہ
یہاں قطعی یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ اپنی ذمہ داریاں خدا پر ڈال دو. جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں، اگر آپ بخوبی ان کو سر انجام دیتے ہیں تو آپ خدا کے حضور میں بھی اور دنیا میں بھی خوش و خرم رہیں گے. یہاں بوجھ سے مراد ہے فکر و تردد، کہ اپنی فکریں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت فکر مند ہوتے ہیں، دنیا کے اندر زیادہ فکر مند رہنے والا شخص کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. بہت سی باتیں اس میں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ فکر و تردد کی زندگی گزارنے سے منع کیا گیا ہے، اور فکر کی جگہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈالتے، اس کا مطلب یہ ہے خداوند پر توکل کر. مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. ایمان تو سبھی رکھتے ہیں، لیکن بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ مجھے سنبھالے گا، میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا جاؤں گا، میں کام کروں گا، محنت کروں گا، لیکن مجھے فکر نہیں کرنی. خداوند یسوع مسیح نے مارتھا اور مریم دونوں بہنوں میں سے ایک بہن کے لیے یہ خاص بات کہی کہ مارتھا تو دنیا کی بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی چھینا نہ جا سکے گا. تو یاد رکھیں، ہم جتنا زیادہ فکر مند رہتے ہیں، فکروں والی زندگی گزارتے ہیں. بعض دفعہ بعض لوگ ایسے لوگوں کو بڑے انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ دانا سمجھتے ہیں، جو ہر بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں، فکر و تردد میں لگے رہتے ہیں. ایسے لوگ، ان کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہو لیکن خوشی نہیں مل سکے گی ان کو. ہاں، یہ ہو سکتا ہے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. اس لیے اپنی فکریں خداوند پر ڈالو. اس کو بزرگ پطرس رسول یوں فرماتے ہیں کہ اپنی فکریں خداوند پر ڈال دو، اس کو تمہاری فکر ہے. یہاں جو لکھا وہ تمہیں سنبھالے گا. بزرگ پطرس رسول اس کو یوں بیان کرتے ہیں. آئیے ذرا یہ بھی حوالہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. پہلا پطرس 5واں باب 6 سے 8 2 آیتیں پڑھتے ہیں. پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. کیا کرو؟ خدا کا قوی ہاتھ. قوی کا مطلب ہوتا ہے قوت والا، قدرت والا. اور خدا کے ہاتھ کے نیچے بھی رہنا ہے اور اکڑ کے رہنا ہے، تکبر سے رہنا ہے، تو پھر خدا کا ہاتھ آپ کو چھوڑے گا نہیں. وہ قوی ہے، قدرت والا ہے. اس کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے، لیکن فروتنی سے رہو، حلیمی سے رہو. اور ربی شاول تو ایک جگہ فرماتے ہیں خداوند کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے. آپ خداوند کے ہاتھ کے نیچے ہیں تو یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ تکبر سے چل رہے ہیں، غرور ہے آپ کے اندر، انا پرستی ہے آپ کے اندر، آپ بڑی فکر و تردد والے شخص ہیں، دنیا کی فکر و تردد میں رہتے ہیں اور خدا کے ہاتھ کے نیچے بھی رہنا چاہتے ہیں، یہ دو کام نہیں ہوتے. تو پھر وہاں سر بلندی نہیں بلکہ ہولناک بات.
خطرناک بات ہے. لیکن بزرگ پطرس رسول فرماتے ہیں بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، خوشی دے، اطمینان دے، سرفرازی دے، بلند کرے. اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے؟ خاص بات. ویسے تو خدا کا کلام سارا کا سارا ہی خاص ہے، لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے مطابق جب ہم بات کرتے تو اس کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں. خاص بات آگے لکھا ہے، اور اپنی ساری، کیا لکھا ہے؟ ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اسی کو تمہاری فکر ہے. تم ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو. یہ 55 زبور کی 22ویں آیت کو بزرگ پطرس رسول نے اپنے انداز سے بیان کیا. وہاں لکھا اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دو، یہاں لکھا اپنی فکر خداوند پر ڈال دو. تو پھر بوجھ کا مطلب کیا نکلا؟ فکر و تردد. ایمان والی زندگی اور فکروں والی زندگی میں فرق ہے. کئی دفعہ ہم بڑی دعا کرتے ہیں، بہت دعاگو لوگ بھی ہوتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو دعائیا زندگی گزارتے ہیں لیکن اصول کو نہیں جانتے. دعا کرتے چلے جاتے ہیں، دعا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہی نہیں ہوتا، اندر یقین نہیں بنتا، بھروسہ نہیں بنتا، اپنی فکروں سے دبے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے بزرگ حنا نے کہا میں تو اپنی فکروں کے ہجوم میں. دعا کرنے سے خوشی پوری پوری ملتی ہے، لیکن کون سی دعا؟ جس میں فکر و تردد نہ رہے، جس میں خوف نہ رہے، جس میں ڈر نہ رہے، جس میں اتنا یقین اور بھروسہ خدا پر ہو جائے کہ میں نے کہہ دیا ہے اور اس نے سن لیا ہے، اب وہ کر دے گا. اتنا بھروسہ اور یقین خدا مانگتا ہے. لیکن اگر میں کئی دن بھی دعا میں گزار دوں اور ڈر خوف رہے ساتھ ساتھ، پتہ نہیں خدا نے سنا ہے یا نہیں، پتہ نہیں شاید خدا بزی تھا جب میں دعا کر رہا تھا، شاید اچھا میں آج پھر کرتا ہوں، اچھا میں اس کو بھی کہتا ہوں. تو جگہ جگہ یہ سٹائل بن گیا. جی آپ اپنی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کس لیے جی بتائیں؟ بس چھوڑیں اس بات کو، بس دعاؤں میں یاد رکھیں. چلیں یہ ٹھیک ہے عاجزی، لیکن دعا با مقصد ہوتی ہے، دعا بے فکری سے ہوتی ہے، دعا میں ایمان ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. دعا میں ہم اپنے سارے بوجھ خداوند کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور میں فری ہو گیا. اب میں فری ہو گیا، اور جب میں فری ہو گیا تو مجھے خوشی ملنی چاہیے یا نہیں؟ لیکن اگر میں دعا کے بعد بھی منہ لٹکا ہوا ہے، میرا ٹینشن بنی ہوئی ہے میرے لیے کہ یار کیا بنے گا میرا، بس دعا کر رہا ہوں، تو یہ دعا آپ کو کبھی بھی پوری خوشی نہیں دے سکتی. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ اگر مانگو گے، میرے نام سے مانگو گے تو تمہاری خوشی پوری ہو جائے گی. جہاں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ذرا یہ حوالہ پڑھ لیں، یوحنا کی انجیل 16واں باب آیت نمبر 24 کو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے. کیا لکھا ہے؟ مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. سو اگر میں نے مانگا لیکن یقین نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، توکل نہیں کیا، تو مجھے میری خوشی نہیں ملے گی. میرے بوجھ، میرا غم مسلسل مجھے ستاتا رہے گا.
اور آپ کو اس قسم کے کئی لوگ ملیں گے جو ہر روز چرچ بھی جاتے ہیں، کتاب مقدس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو روحانی بھی کہتے ہیں، لیکن خدا کے اصولوں کو نہیں جانتے۔ غم کی ندیاں بہتی رہتی ہیں اور وہ غوطہ کھاتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سچی خوشی نہ تو حالات کی محتاج ہے کہ آپ کے اگر حالات ٹھیک ہیں تو آپ خوش ہو، سچی خوشی خدا دیتا ہے۔ ایمان رکھنے والوں پر، توکل کرنے والوں پر وہ اپنی خوشی نچھاور کر دیتا ہے اور وہ سنبھالتا ہے اور ان کا بوجھ لے لیتا ہے، ان کی فکریں لے لیتا ہے، کیونکہ بزرگ پطرس رسول فرماتے ہیں اس کو تمہاری فکر ہے۔ یہ آ جائے نا، یقین آ جائے کہ کوئی ہے جس کو ہماری فکر ہے اور وہ خدا ہے، اس کو آپ کی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم فرمائی، نہ فکر کرو۔ کیوں بھائی، کیوں نہ فکر کریں؟ ہم تو کریں گے، ہم تو دن رات فکر کریں گے، ہم تو عبادت میں بھی فکر مندی سے بیٹھیں گے، ہم تو عبادت میں بھی خوشی سے نہیں سر پکڑ کے جائیں گے کہ شاید آج بھی سنی جائے یا نہ سنی۔ تو کیا کریں پھر؟ فرمایا نہ فکر کرو، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے۔ تین باتوں کی فکر میں، امیر سے امیر آدمی بھی انہی تین باتوں کی فکر میں ہوتا ہے، کھانا پینا اور پہننا۔ گنہگار بھی ان تین باتوں کی فکر میں رہتا ہے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ایماندار بھی ان تین باتوں کی فکر میں لگا ہوا ہے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ تو کوئی فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ چرچ نہیں جاتا، میں چرچ جاتا ہوں۔ وہ باہر بیٹھ کر فکر و تردد میں پڑا ہوا ہے، میں چرچ میں بیٹھ کر ٹینشن اور پریشانی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ قلبی اطمینان اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے جو اصول خدا نے مقرر کیا اور خدا کے لوگوں نے ان تمام اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی میں خدا کی سچی خوشی کو حاصل کیا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دو، اتنا بھروسہ کرو خدا کا کہ وہ کرے گا۔ فکروں سے دل دب جاتا ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے فکروں سے دل دب جاتا ہے۔ اس کا مطلب فکر کوئی بوجھ ہے جہاں سے آپ کو اوپر سے پریشر آتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، یار ٹینشن بہت ہے یار، اس وجہ سے میں چرچ نہیں آ رہا، میرے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، میں اس لیے بائبل نہیں پڑھ پا رہا، میں عبادت نہیں کر پا رہا، میرا روحانیت کی طرف دھیان نہیں ہے، میرا دین کی طرف دھیان نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں ٹینشن میں ہوں۔ پہلے دعا کرو میرے حالات بدل جائیں، میں پھر آؤں گا۔ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، حالات نہیں بدلیں گے، آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا۔ خود بدل جاؤ گے تو حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ ہم خود نہیں بدلتے، ہم ٹینشن میں بوجھ سارا اپنے اوپر ڈال کر جیسے خدا کے پاس آتے ہیں ویسے ہی اپنا بوجھ واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ کہتے خداوند بوجھ نہیں دوں گا تجھے، بھئی میرا بھائی تیرا کیا اعتبار ہے، میں نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں۔ جتنا آپ خدا کا اعتبار کرو گے اتنا آپ کی دعا میں پاور ہوگی، آپ کے دل کے اندر سچی خوشی رہے گی، قلبی اطمینان رہے گا۔ اس لیے نہ فکر کرو۔ فکر و تردد کے لیے دنیا بہت ہے، ہم دنیا کو کیا سکھائیں گے اگر خود ہی فکر و تردد کی زندگی گزارتے ہیں؟ ٹینشن، پریشانی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پریشانی اس لیے کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر سارا نظام آپ کی مرضی کے مطابق چلے۔ اس بات کو سمجھ لو اور اپنے پلے باندھ لو۔ ہمیں خدا کی مرضی پر چلنا پڑے گا،
ہمیں حالات کے دھارے پر چلنا پڑے گا اور اسی میں خوش رہنا ہوگا. جیسے حبقوق نبی کہتے ہیں میرا سب کچھ جاتا رہے میں پھر بھی خوش رہوں گا، طویلے خالی ہو جائے، میری زمین کا حاصل جاتا رہے، انجیر کا پھل جھڑ جائے، میں پھر بھی خوش رہوں گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سارا بوجھ خداوند پر ڈالا ہوا تھا، اور ان کی دعا میں سچائی تھی. ان کی دعا جب یہ ایک دفعہ دعا کر لیتے تھے پھر ٹینشن نہیں لیتے تھے. بزرگ ایلیا نے دعا کی، کتنی لمبی دعا تھی بزرگ ایلیا کی؟ کتنے گھنٹے کی دعا تھی؟ دعائیا میٹنگ تھی. مذبح بنایا، بیل رکھ دیا، 2-3 لفظ بولے، خداوند قربانی رکھ دی ہے، مذبح بنا دیا، آگ بھیجنا تیرا کام ہے. اتنا یقین تھا، اتنی باتیں کر کے وہ سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا دیکھو جو خدا آگ سے جواب دے گا وہی سچا خدا ہے. آگ آئی، آگ ایلیا کے یقین پر آئی ہے، ایلیا کے بھروسے پر آگ آئی ہے. آپ کے یقین اور بھروسے پر خوشی آپ کے دل میں آئے گی. لیکن اگر آپ دعا پہ دعا کرتے ہیں اور یقین نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں کرتے خدا کا. مرکز کی انجیل 11ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے جب تم دعا میں جو کچھ بھی مانگتے ہو، جو کچھ بھی تم دعا میں مانگتے ہو، مانگ لیا، اس کے بعد فرمایا یقین کرو. کیا فرمایا؟ یسوع نے فرمایا اس کے بعد دعا مانگ لی نا، اب اس پر یقین کرو کہ وہ تمہیں مل جائے گا. مرکز کی انجیل 11واں باب 22ویں آیت پڑھ لیجئے گا، وہاں لکھا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے. کیا یقین کرنا؟ مل گیا ہے. حالانکہ ملا نہیں ابھی، لیکن آپ کے اندر یقین کیا بننا چاہیے؟ آپ دعا سے جب اٹھیں تو اتنے خوش ہوں آج میں نے جو مانگا مل گیا مجھے. لوگ آپ پر ہنس رہے ہو گئے، کتنے پاگل ہو گیا دعا کر کر کے، لیکن آپ کا یقین جو کچھ مانگا ہے میں نے مل گیا. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں پھر وہ تمہیں مل جائے گا. پہلا کام دعا مانگو، دوسرا کام یقین کرو، پھر اس کے بعد انتظار کرو. یقین کرو اور انتظار کرو، پھر وہ تمہیں مل جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں بھائی جی، ہم تمہارے گرجے بھی گئے، ہم ہولی ٹرنٹی بھی گئے، ہم انگریزوں کی میٹنگ میں بھی گئے، ہم کالے لوگوں کی میٹنگ میں بھی گئے، ہم درباروں پر بھی گئے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا. اور ہم پادری لوگ ٹھہرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں یقین دلانے کے لیے کہ میری دعا میں بڑی پاور ہے. آپ میرے گرجے 3 اتوار آ جاؤ، بس معاملہ حل ہو جائے گا. 3 اتوار، پھر 6 اتوار، پھر 9 اتوار، پھر اتوار ہی اتوار، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ گھروں میں دعا نہیں کرتے، سنجیدگی سے کتاب مقدس کو نہیں پڑھتے، پریشان ہیں پریشان ہیں پریشان ہیں، ٹینشن ہے ٹینشن ہے ٹینشن ہے. کیونکہ وہ جو اپنی فکروں سے ہم لدے ہوئے ہیں وہ فکریں خداوند کو دیتے نہیں. فکریں دینے کا مطلب ہے کہ آپ اتنا یقین کر لیں کہ وہ تمہیں سنبھالے گا. اب میں نے کہہ دیا وہ مجھے سنبھالے گا. میں جب کسی ایک بات کے لیے دعا کر لیتا ہوں دوبارہ نہیں کرتا. کہہ دیا نا، ادھروں پھر کے اور پھر وہی گل، ادھروں پھر وہی گل. آپ کو یقین نہیں ہے آپ نے خدا سے بات کی ہوئی ہے؟ شاید بھول گیا ہو یار، میں دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں، خداوند میں نے بولا تھا. نہیں، وہ صرف یہ کہتا میرا یقین کرو کہ میں ہوں، مجھ پر ایمان رکھو کہ میں ہوں. بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. ایمان سے جو دعا مانگتا ہے اس کی سنتا ہے. ایمان، بھروسہ، توکل. ایسے لوگ اپنا وزن خداوند پر ڈال. باقی بھائی وزن تو کم نہیں ہوگا. خداوند کہتا وزن مجھے دے دے، فکر مجھے دے دے، میں تیری پرواہ کرتا ہوں، میں تیری فکر کرتا ہوں. تو بزرگ ایلیا جب کریت کے نالے پر گئے کوئی فکر تھی؟
حکم ماننا. سب ہم میرے جیسا ہوتا سوال و جواب کرتا, خدا میں چلو چلا تو جاتا ہوں, میرے وہاں ٹھہرنے کا کیا انتظام کیا گیا ہے؟ آج اگر کسی کو منادی کے لیے بلواؤ, کسی خادم کو بلواؤ, وہ سب سے پہلے پوچھے گا مجھے باہر آنا ہے, ٹکٹ کا کیا انتظام ہے؟ یا ٹرین سے آ جا. نہیں یار میں باہر آتا ہوں, ٹکٹ کا کیا انتظام ہے؟ میرے ٹھہرنے کا کیا انتظام ہے؟ میرے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ جو بلا رہے ہیں ان پر بھروسہ نہیں. بزرگ ایلیا نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. اوکے کیا ہے. کوئی سوال جواب ہے وہاں پر پڑھیں آپ, لکھا ہوا کوئی؟ کریت کے نالے پر چلا جا, وہاں پانی پینا, اور میں نے کبوں کو حکم دیا. کتنی فکر ہے؟ میں نے کبوں کو حکم دیا وہ تجھے روٹی اور گوشت دیا کرے. اے نہیں کہ چلو تیری دال روٹی چلاؤں رہاں گا یار, کوئی گل نہیں. دو روٹی اور سب سے جو لذیذ خوراک ہے وہ گوشت ہے, ٹھیک ہے, وہ دوں گا. تو وہاں چلا جا, مجھے تیری ٹینشن ہے, میں تجھے اخیب اور ایزبل کے ہاتھ سے بچانا چاہتا ہوں. وہ فکر کرتا ہے ہماری, اس لیے آپ لاوارث نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں, اپنا بوجھ خداوند پر ڈالیں, اپنی فکر و تردد کو خداوند پر ڈالیں. اس کو آپ کی فکر ہے تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی غم میں مبتلا نہیں رہیں گے, آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے. لوگ حیران رہیں گے کہ یار دی حالت ویکھ تے پھر بھی خوش, کیونکہ دنیا کی خوشی اور چیزوں میں ہے. دنیا کی خوشی اور ہماری خوشی میں فرق یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کے اصولوں پر خوشی حاصل کریں گے تو وہ خوشی ہم سے کوئی بھی چھین نہیں سکے گا. آئیے خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں کہ ہم اس وقت کون سی جگہ پر ہیں, ایمان پر ہیں یا کہ فکر و تردد میں ہیں. کھڑے ہو جائیں میدان میں, اور فکر و تردد سے آزاد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے, اپنی فکر چھوڑ کر خدا کے کلام کی فکر کرو, خدا کے حکموں کو ماننے کی فکر کرو, خدا کو خوش کرنے کی فکر کرو. خداوند آپ سب کو برکت دے, آمین.